بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آج ہم روزوں کے دوران تیسرے اتوار کے اتورے پیغام پر دھیان کریں گے۔ آج کی تلاوتوں کا محور و مرکز خدا کا صبر اور اس کی رحمت ہے، جبکہ آج کا موضوع ہے کہ خدا انسان کو توبہ اور تبدیلی کی مہلت دیتا ہے۔ آج کی تلاوتوں پر جب ہم دھیان کرتے ہیں، خاص طور پر انجیل اقتباس میں یسوع ہمارا رہنما ایک انجیر کے درخت کی تمثیل بیان کرتے ہیں، جو ہمارے لیے ایک گہرا اور روحانی سبق لے کر آتی ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تمثیلوں میں بات چیت کی، کلام کیا اور ہم کلام ہوا۔ اس لیے تمثیل ہماری زندگی کے ساتھ ایک ایسی جڑی ہوئی کہانی ہوتی ہے جس سے ہم ایک نصیحت آموز روحانی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی اس تمثیل میں ایک آدمی اپنے باغ میں جاتا ہے اور انجیر کے درخت کو دیکھتا ہے۔ 3 سال تک وہ اس میں پھل نہیں حاصل کرتا، لیکن آخرکار جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے کاٹ دیا جائے کیونکہ یہ زمین کو بیکار کر رہا ہے۔ تو وہاں پر باغبان جو ہے وہ اپنے مالک سے درخواست کرتا ہے کہ اسے 1 سال کی مہلت دی جائے تاکہ اس دورانیے میں وہ اسے کھاد ڈالے، اسے پانی دے اور اس کی دیکھ بھال کرے، اور پھر بھی اگر وہ پھل نہ لے کے آئے تو اسے کاٹ دیا جائے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم اس بات پر سوچ و بچار کریں گے کہ اس تمثیل کا مطلب کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ سب سے پہلی بات انجیر کا درخت ہے جو بنی اسرائیل اور ہم سب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ درخت بنی اسرائیل کی قوم کی نمائندگی کرتا ہے جس سے خدا نیکی اور اچھے کاموں کی توقع کرتا ہے، لیکن وہ خدا کی نظر میں گناہ کرتے رہے اور خدا سے دور ہوتے رہے۔ اس لیے خدا جو ہے ان کو مہلت بھی دیتا ہے، بعد میں ان کو موقع بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں اور خدا کے مقبول نظر بنیں۔ اسی طرح ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم سب بھی خدا کے نزدیک آنا چاہتے ہیں۔ خدا ہم سب کو بھی یہ موقع دیتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے آپ کو تبدیل کر کے ہم خدا کے نزدیک آئیں اور خدا سے برکت حاصل کریں۔ دوسری بات ہے باغبان۔ باغبان یعنی یسوع مسیح کی شفاعت اور توبہ کا موقع۔ مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 8 باب 34 آیت میں یوں مرقوم ہے: مسیح یسوع ہی ہے جو مر گیا بلکہ جی اٹھا اور اب خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ باغبان دراصل یسوع مسیح ہے جو ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے، پشیمانی کرنے اور خود کو سنوارنے اور سنبھالنے کی خدا سے مہلت مانگتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے۔ اس لیے باغبان جو ہے درخت کے چوگرد کھودنے، اس کو پانی دینے، اس کو سنوارنے اور سنبھالنے کا ذکر کرتا ہے کہ روحانی طور پر ہم بھی اپنے آپ کو سنبھالیں، سنواریں اور خدا کے لائق بنائیں، اور جو موقع خدا ہمیں دیتا ہے اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ باغ کا مالک جو ہے وہ خدا ہے جو عدل کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آ کے کہتا ہے کہ 3 سال سے میں نے اس میں کوئی پھل نہیں پایا ہے، لہٰذا اسے کاٹ دیا جائے۔ مگر یسوع مسیح ہمارا رہنما ہماری شفاعت کرتا ہے، ہماری درخواست کرتا ہے کہ مالک انہیں 1 سال کی مہلت دی جائے۔ عزیزو، یہ ہم سب کے لیے ایک علامتی نشان ہے کہ خدا ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ اور تبدیلی کے ذریعے سے اپنے آپ کو تبدیل کریں اور جو مہلت اور موقع ہمیں دیا گیا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا کے خدا کے مقبول نصیب بنیں۔ تیسری بات ہے مہلت، یعنی کہ مہلت کا 1 سال کا مانگنا ہے۔ یہ ایک دورانیہ ہے، یہ ایک موقع ہے جو خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جب باغ کا مالک انجیر کے درخت کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے تو باغبان کی درخواست یہ ہے کہ انہیں 1 سال دیا جائے۔ یہ 1 سال کا دورانیہ جو ہے بہت ہی خاص ہے اور یہ بے مقصد نہیں ہے، کیونکہ اس دورانیے میں سے گزرتے ہوئے
مسیح کی شفاعت سے، صبر سے اور ہم اپنی توبہ سے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے خدا کے نزدیک آتے ہیں اور خدا سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ چوتھی بات کیا ہے کہ ایک سال یعنی کہ مہلت کا ایک چکر ہے، یہ ایک خاص سال ہے، مکمل دورانیہ ہے، جس کے دوران بہت سارے موسم آتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے اور خزاں آتی ہے، بہار آتی ہے، اور اس دورانیے میں سے ہی گزرتے ہوئے ایک بیج کو بویا جاتا ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے، اسے انوائرمنٹ مہیا کیا جاتا ہے اور وہ اگتا ہے اور بہت سارا پھل بھی لاتا ہے، لیکن بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھل نہیں بھی لاتا ہے کیونکہ اس کو جو اچھا انوائرمنٹ بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے عزیزو، باغبان جو ہے خاص طور پر درخت کو سنبھالنے اور اس کو سنبھالنے کی بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اگر اس سال کے بعد بھی یہ پھل نہ لے کے آئے گا تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا، پھر اسے کاٹ دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمیں موقع دیتا ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی اور راست بازی کا راستہ اختیار کرنے کی۔ مگر یہ مہلت جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ تک نہیں رہتی ہے۔ اگر ہم مسلسل بے پھل رہیں گے، بے ثمر رہیں گے تو یقیناً آخر کار وہ وقت آئے گا کہ ہماری مہلت ختم ہو جائے گی، ہمارا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کٹائی، یعنی کہ آخری فیصلہ یا انجام کی بات۔ اگر درخت پھل نہ دے تو وہ کاٹ دیا جائے گا۔ اسی طرح ہم بھی مسلسل اگر گناہ میں رہیں، توبہ نہ کریں، اپنی زندگی کو تبدیل نہ کریں تو یقیناً ایک دن ہم بھی خدا کی محبت سے، خدا کی خوشنودی سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے زمین کا کھودنا اور کھاد ڈالنا، یعنی کہ دل کو نرم کرنے کا وقت ہے۔ باغبان نہ صرف وقت مانگتا ہے، مہلت مانگتا ہے، بلکہ وہ زمین کو کھودنے اور اس میں کھاد ڈالنے کی بات کریں۔ اب اس پر ہم غور کریں کہ زمین کو کھودنا کیا ہے۔ خدا ہماری آزمائشوں، ہماری مشکلات کے ذریعے ہماری روحانی زمین کو زرخیز کرنا چاہتا ہے۔ کھاد ڈالنا یعنی خدا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اور اپنے کلام کے ذریعے ہمیں قوت اور توانائی دیتا ہے۔ روزوں کے موسم میں ہم خاص طور پر سوچ و بچار کرتے ہیں کہ خیرات، دعا اور روزہ، یہ تینوں روزوں کے موسم کے بڑے ستون ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل کی زمین کو زرخیز کر سکیں۔ اس لیے مقدس اگسٹن بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے، یہ نہ سوچو کہ خدا ہمیشہ انتظار کرے گا۔ اگر تمہاری مہلت ختم ہو جائے اور تم نے توبہ نہ کی تو پھر وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر ہم اس سال بھی توبہ نہ کریں، اپنے آپ کو نہ بدلیں، اگر ہم خدا کے فضل کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر خدا کہہ سکتا ہے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، درخت کو کاٹ دیا جائے۔ عزیزو، آج ہم اس بات پر بھی دھیان کرتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں سدھرنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے بہت سارے موقع ملتے ہیں، اور خدا کے کلام میں ہمیں ان کی مثالیں ملتی ہیں کہ خدا کی رحمت ہمیں بار بار اپنے آپ کو سنوارنے کا موقع دیتی ہے۔ انجیل کے درخت کی تمثیل ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ خدا فوراً ہمیں سزا نہیں دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں سدھرنے کی مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، تاکہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، پشیمانی کر کے اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ بائبل مقدس میں ہمیں مثال ملتی ہے یونس نبی کی اور نینوا کے لوگوں کی، کہ خدا یونس کو حکم دیتا ہے کہ وہ نینوا کے لوگوں کو جا کے پیغام دے، کیونکہ ان کا گناہ خدا کی نظر میں بہت بڑا ہو چکا ہے، ان کی شرارت خدا کی نظر میں بہت بڑی ہو چکی ہے۔ اس لیے خدا ان کو پہلے مہلت دیتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے۔ تو یونس نبی وہاں پہ جا کے توبہ کا پیغام دیتا ہے، تبدیلی کا پیغام دیتا ہے، تو نینوا کے لوگوں نے اس پیغام کو سن کے، اس موقع کو دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھایا، توبہ کی، پشیمانی کی، اور روزہ، دعا اور ریاضت کے ذریعے سے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اور خدا کا رحم اور خدا کی برکت اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کیا۔ عزیزو، ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، مقدس پطرس کا دوسرا خط 3 باب 9 آیت میں یوں مرقوم ہے،
खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे लिए सब्र करता है, इसलिए कि वो नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो, मगर ये कि सब तौबा करें। तो यीशु मसीह आज हमारी रहनुमाई करता है और हमें मोहलत दिलाता है कि हम तौबा करें और अपने आप को तब्दील करें। नंबर 2, मुकद्दस अगस्टिन की ज़िंदगी पर गौर करते हैं कि एक गुनाहगार से मुकद्दस होने का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। मुकद्दस अगस्टिन एक गुनाह भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनकी माँ सेंट मोनिका ने उनके लिए मुसलसल लगातार दुआ की और खुदा ने उनको जब मौका दिया तो उन्होंने उस मौके से फ़ायदा उठा के, उस मोहलत से फ़ायदा उठा के अपने आप को तब्दील किया और फिर वो चर्च के मुफक्रीन और मुकद्दसीन में शुमार किए गए। ये हमें सिखाता है कि चाहे हम जितना भी भटक जाएं, खुदा का फजल और खुदा की रहमत जो है वो हमें वापस ला सकती है। अजीज़ों, हमारे मुआशरे में हमें बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जब हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को सीधे रास्ते पर ला सकते हैं, अपनी गलतियों से भी हम सीख सकते हैं, अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं और दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। लिहाजा आए हम सोचो विचार करें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कैसे अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। पहली बात है, जब हमें तालीम में दूसरा मौका मिलता है। बहुत सारे लोग अपनी जवानी में तालीम पर तवज्जो नहीं देते हैं और जब वक्त गुजर जाता है तो उनको एहसास होता है कि उन्होंने अपना मौका गंवा दिया है और बहुत बड़ी गलती की है और अब वो पछताते हैं। अगर किसी दूसरे को यही मौका मिल जाता है तालीम का तो वो उससे फ़ायदा उठाता है और उसके बाद वो कामयाब होता है और अच्छी ज़िंदगी बसर करता है। दूसरी बात है कि जब हमें रोज़गार का मौका मिलता है, कभी कभार लोग अपनी नौकरी में लापरवाही करते हैं और या किसी गलती की वजह से काम से, नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां और तंजीमें उनको ये मौका फराहम करती हैं, उनको मोहलत देती हैं कि वो अपने आप को निखार सकें, अपने आप को सही साबित कर सकें और अच्छा कारोबार कर सकें, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ। कई अफराद अपनी पहली नौकरी में नाकाम होने के बाद जब सीख लेते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से गलतियों से सीखना और ख़ुद को बेहतर बनाना ही हकीकी और असल कामयाबी होती है। तीसरी बात यह है कि जब कैदियों को सुधारने का मौका मिलता है, बहुत सारे ममालिक में कैदियों को उनकी असलाह के लिए तालीम और हुनर सीखने के मौके दिए जाते हैं ताकि वो जेल में रहते हुए ही एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और जब वो जेल से बाहर आते हैं तो एक नई राह पर चलना शुरू कर देते हैं, नई ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को छोड़ के वो खुदा के बताए हुए रास्ते पर, नेकी के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। चौथी बात है दोस्ती और रिश्तों में दूसरा मौका। अगर किसी ने किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ बुरा सलूक किया हो या उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो उसके बाद जब उनको एहसास हो जाता है तो वो मुआफ़ी मांगकर अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम अपने रिश्तेदारों में रहते हुए गरूर की वजह से, तकब्बर की वजह से और इंतशार पैदा करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम इंसान अपने रिश्तेदारों से जब नाराज़ हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इंतशार पैदा होता है, तो तब हम अपने गरूर और तकब्बर में आके बेसाख्ता ये कहते हैं कि साडा जीन मरना ख़त्म हो गया, असी एदा मूँह नहीं रखना मरेदा। तो हम क्या करते हैं कि गरूर और तकब्बर में आके अपने दिल को सख्त करके हम क्या करते हैं कि रिश्तेदारी को ख़त्म कर देते हैं। हम उन सारे रास्तों को बंद कर देते हैं जो हमारे वापस जाने का ज़रिया होते हैं। और लेकिन जब वक्त आता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सुलह करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं कि हमने खुद ही सब कुछ ख़त्म कर दिया था। अजीज़ों, अगर ताल्लुकात को अच्छा बनाना है, अगर रिश्तों को मजबूत बनाना है, अगर खुशी और शादमानी से रहना है तो रिश्तेदारों में सुलह और सलामती की बहुत ज़रूरत है। इसलिए तालीम, नौकरी, रिश्ते, सेहत और ज़िंदगी के दूसरे मौके हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम अपने आप को सुधार सकें,
تاکہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں اور خدا کے نزدیک آ سکیں۔ اس لیے جب بھی کوئی دوسرا موقع ملے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو پہچاننا چاہیے اور خود کو بہتر بنانے میں تگ و دو کرنی چاہیے۔ عزیزو، جب ہم دیے گئے موقع کو یا مہلت کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ہم غور کریں کہ زندگی میں ہر موقع جو ہے ایک دروازے کی مانند ہے جو کامیابی، بہتری اور نجات کی طرف کھلتا ہے، لیکن اگر ہم لاپرواہی کریں، سستی یا کاہلی کا مظاہرہ کریں تو سنجیدگی کے ساتھ ہم اسے نہیں لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ بہت سارے نقصان دہ نتائج ہماری زندگی میں برآمد ہوتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے ندامت اور پچھتاوا ہونا، اور وہ کیا ہے کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے محنت کر لی ہوتی، کاش میں نے پڑھائی کر لی ہوتی، کاش میں نے وقت پہ اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا ہوتا۔ یہ ایسا جملہ ہے جو عام لوگ کہتے ہیں جب وہ اپنے موقع کو اور مہلت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، اگر کسی نے اپنے رشتوں میں غلطیاں کی ہوں مگر معافی مانگنے کا موقع ضائع کر دیا ہو تو بعد میں تنہائی، ندامت اور پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے موقع ہمیشہ نہیں رہتا ہے اور جب چلا جاتا ہے تو اس کے بعد انسان صرف پچھتا سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے نقصان اور ناکامی۔ اگر موقع سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو انسان اپنی زندگی کے سنہری موقع کو گنوا دیتا ہے اور وہی موقع کسی اور کو مل جاتا ہے۔ اگر ایک طالب علم اچھی طرح اسٹڈی نہیں کرتا ہے جب اسے موقع دیا جاتا ہے تو پھر وہ ناکامی کا سامنا کرتا ہے، اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اسے اچھی جاب نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اچھا فیصلہ کرنا یہ عقل مند، سمجھدار انسان کی نشاندہی ہے، اور اگر ہم اچھا فیصلہ اپنی زندگی کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو یقیناً ہماری زندگی میں ناکامی رہے گی، نقصان رہے گا اور ہمیشہ ہم پچھتائیں گے۔ جب ہم موقع کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ناکامی کو خود دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر آئے۔ تو ناکامی کا سامنا ہمیں اسی وقت کرنا پڑتا ہے جب ہم خدا کی طرف سے دیے گئے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے خدا کی رحمت کا خاتمہ، یعنی خدا ہمیں کئی بار مہلت دیتا ہے، خدا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے بار بار کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، پشیمانی کریں اور خدا کے نزدیک آئیں، جس طرح سے ننوا کے لوگوں نے توبہ کی اور خدا سے معافی حاصل کی، مگر سدوم اور عمورہ کے لوگوں نے توبہ نہیں کی، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ مسلسل لگاتار گناہ کرتے رہے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے کیونکہ انہوں نے دیے ہوئے موقع کو ضائع کر دیا۔ چوتھی بات یہ ہے دوسروں پر بوجھ بن جانا، کہ جب ہم دیے ہوئے موقع کو ضائع کر دیتے ہیں تو ہم دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ جو شخص تعلیم کے موقع کو ضائع کرتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرتا ہے۔ جو شخص روزگار کے موقع کو ضائع کر دیتا ہے، فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، وہ دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا ہے اور بعد میں دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے اور محتاجی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے موقع ضائع کر دیں گے تو اس کا اثر ہماری زندگی پر، ہمارے خاندان پر اور ہمارے معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ نمبر 5 ہے آخرت میں خدا کا عذاب۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں توبہ نہ کرے، تبدیلی نہ لے کے آئے، نیکی کے راستے پر نہ چلے تو یقیناً آخرت میں اس کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یسوع ہمارا رہنما بار بار نجات کی دعوت دیتا ہے، مگر لوگ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں اور ہمیشہ خدا کی محبت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ عزیزو، خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کے لیے جو موقع ہمیں دیا جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیشہ خدا کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے جب بھی ہمیں کوئی نیا موقع ملتا ہے تو چاہیے کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ تعلیم کا موقع ہو، چاہے وہ نوکری کا موقع ہو، رشتے سنوارنے کا موقع ہو، صلح کرنے کا موقع ہو اور توبہ کرنے کا موقع ہو تو فوراً اسے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت اور یہ موقع، یہ مہلت
دوبارہ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس بات پر دھیان کریں گے کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کسی موقع کی پہچان کر لیتا ہے، مہلت کو سنجیدگی سے لے لیتا ہے، صحیح طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کی زندگی بہتر بنتی ہے، ترقی حاصل ہوتی ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یہی اصول نہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے ہے بلکہ یہ آخرت کی نجات کا بھی راز ہے۔ نمبر 1، کامیابی اور ترقی کا ملنا، کہ جو لوگ دیے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہمیشہ ترقی کرتے ہیں اور دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ جو طالب علم تعلیم کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو شخص محنت اور لگن سے نوکری یا کاروبار کے موقع کو اپناتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ جو شخص اپنے حسن کو نکھارنے کا موقع حاصل کرے اور محنت کرے وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ اگر موقع ملے اور انسان اسے پہچان کے محنت کرے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے عزت اور مقام کا ملنا۔ جو لوگ اپنی زندگی میں ملنے والے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کا ایک مقام ہوتا ہے اور ان کا ایک معاشرے میں سٹیٹس ہوتا ہے، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، جو انسان کامیاب ہو جاتا ہے اپنے موقع سے فائدہ اٹھا کے وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بنتا ہے۔ نمبر 3 ہے زندگی میں خوشی اور شادمانی کا آنا۔ جو لوگ اپنی زندگی میں دی ہوئی مہلت اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں غربت، محتاجی اور پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی نوکری یا کاروبار کے موقع کو سنجیدگی سے لے گا تو وہ مالی مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنی صحت کو بہتر بنانے کے موقع کو اپنائے گا تو وہ لمبی اور اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ جو موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ مستقبل میں مشکلات اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے دوسروں کے لیے رحمت بن جانا۔ جب ہمیں مہلت ملتی ہے، موقع ملتا ہے تو ہم صرف اپنی زندگی کو بہتر نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر یا استاد اپنے سیکھنے کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ معاشرے میں اچھے اور نیکی کے کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے خدا ہمیں جو موقع دیتا ہے انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ جو موقع سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کے لیے بھی روشنی بن سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بن سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا، کہ بائبل مقدس ہمیں بار بار اس بات سے باور کرواتی ہے کہ خدا ہمیں سدھرنے، خود کو سنوارنے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتی ہے۔ جو گناہوں سے بچنے اور نیک بننے کو موقع کو اپناتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو اپنی عبادت کو بہتر بنانے اور دوسروں کی مدد کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ جنت کے قریب جاتا ہے، وہ خدا کے نزدیک رہتا ہے۔ اس لیے عزیزو، روزوں کے اس پاک موسم میں خدا ہمیں یہ مہلت دیتا ہے، یہ دورانیہ ہمیں اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم خیرات، دعا اور روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں اور بہت سارا پھل لے کے آ سکیں۔ اور جو انسان خدا کے دیے ہوئے موقع کو اپناتا ہے اور اس کا اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیتا ہے، تو یقیناً وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزو، جو موقع ملے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے، محنت کریں اور اپنی دنیاوی اور آخری زندگی کو بہتر بنائیں۔ عزیزو، روزوں کے اس موسم میں انسان کی دل کی زمین کا نرم کرنا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ روزوں کے موسم میں روزے کے ذریعے سے ہم اپنی جڑوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں تاکہ ہم گناہ کی مٹی کو چھوڑ کے پاکیزگی کی زندگی بسر کریں۔ دعا وہ کھاد ہے جو ہماری روح کو تقویت دیتی ہے اور ہمیں خدا کے قریب کرتی ہے۔ خیرات وہ پانی ہے جو دوسروں کی پیاس بجھاتا ہے اور ہمارے دل کو نرم کرتا ہے۔ اس لیے مقدس اگسٹن بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا ہمیں مہلت دے رہا ہے مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مہلت ہمیشہ رہے گی۔ روزوں کا یہ موسم ہمیں اضافی سال مہیا کرتا ہے تاکہ ہم اس دورانیے میں سے گزرتے ہوئے، اس مہلت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو
صحیح راستے پہ لے کے آ سکیں، اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں اور خدا کی رحمت اور برکت کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے عزیزو، مقدس جان کرائسوسٹم بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں روزہ رکھو مگر بے مقصد نہیں، کہ جس مقصد کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اس مقصد کے لیے ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں خیرات، دعا اور روزے میں ٹھہرنا چاہیے تاکہ ہم خدا کے مقبول نظر بن سکے۔ اس لیے ہمارے لیے روحانی پیغام یہ ہے کہ انجیر کے درخت کی تمثیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا ہمیشہ ہمیں مہلت دیتا ہے، خدا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ تمثیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے لیے اچھے اور روحانی عمل کو لے کے آئیں، روحانی طور پر ترقی کریں، اور خدا ہمیں مہلت اس لیے دیتا ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا کے نیکی، محبت، رحم اور ایمان کے ساتھ جینا سیکھیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کی برکتوں کو ضائع کریں گے، ہم توبہ نہیں کریں گے، تبدیل نہیں کریں گے، تو یقیناً وہ وقت آئے گا جب خدا کہے گا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ عزیزو، یہ تمثیل ہمارے لیے ایک الارم ہے جو ہمیں جگاتی ہے اور کہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ جاگتے رہو اور دعا کرو، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ بلا ناگہ دعا کرو، ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ اس لیے عزیزو، ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی جڑوں کو مضبوط کریں، نیکی کے پانی سے اپنی روح کو تازہ کریں اور ایسا پھل لائیں جو خدا کو راضی کرے۔ اس لیے عزیزو، کسی نے کہا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ابھی وقت ہے سنورنے کا۔ رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ابھی وقت ہے سنورنے کا، جو آج بدل لے اپنی راہ وہی وارث ہے ابدی حیات کا۔ عزیزو، آئیں دعا کریں کہ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔